الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جماعت المسلمین، جیسے کبھی آپ نے سنا تقریر میں کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کا انعقاد ضروری ہے. فرقہ بندی چھائی ہوئی ہے. جو اصل جماعت ہے، اصل دین ہے، وہ لوگ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسے موقع پر جماعت کو زندہ کیا جبکہ اس وقت اس کا نام لینا ہی بھی گناہ تھا. ہمیں معلوم ہے قدر دشواریاں اٹھاتے تھے ہم لوگ، لیکن جماعت کا نام کو جانتا تک نہیں تھا. بہرحال اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے ان سے کام لیا اور جماعت المسلمین کو ان کے ذریعے سے زندہ کروا دیا. آج جماعت المسلمین جو دین پیش کر رہی ہے، جیسا بھی آپ نے سنا، دین کو زندہ کیا جو دین مردہ ہو چکا تھا. آپ سب لوگ جمع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہمارا اس پر رحم ہے، ہمارے اوپر اس کا اللہ کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہم یہاں جمع ہو کر دین جو زندہ ہوا ہے، جو قرآن جس کے اندر موجود ہے اور جو چھپا کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے آ چکا ہے، اب سامنے آ گیا ہے. آج دیکھیں گے آپ کہ جماعت المسلمین کے نام لے کے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بھی جماعت ہے. یہی وجہ کہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث میں یہ ڈھونڈتے رہے کیا اصل نام ہمارا ہے کیا، تو بھارت ان کو نام ملا وَاسْتَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَوْلٍ وَفِي هَذَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مسلمین رکھا ہے اس کتاب میں بھی، اور جو لوگ گزرے پہلے سب کا نام مسلمین تھا، نام مل گیا. جماعت المسلمین نے اسی نام کو نام رکھا، اس کو تبدیل نہیں کیا، اور تبدیل کرنا چاہیے بھی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا، جو اللہ نے بھیجا اوپر سے اتارا آسمان سے، اس کو فالو کرنا. تو جماعت المسلمین آپ کا ہمارا نام ہے، مسلمین نام سے ہم موسوم ہیں، اور تمام دنیا کے اندر جہاں بھی ہے اس کا نام مسلم ہے. اس کی ایک جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے. ایک جماعت ہے، ایک امیر ہے. آپ دیکھیں گے فرقوں میں جائیں گے تو آپ کو ہر عالم کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی اور وہ اپنا
ڈیڑھ کی اینٹ کی مسجد بنا کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں نہیں ہے ایسا. یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، اسی کے لیے اجتماعات ہو رہے ہیں، اسی کے لیے ہم لڑتے ہیں. جماعت المسلمین، مسلمین کا نام جماعت المسلمین ہم نہیں رکھا. نہیں، جماعت میں ہے، حدیث میں ہے. ہم نے تو صرف بتایا، ہم مل گیا ہمیں. تو یہ سب اللہ کی توفیق ہے. آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے فرقے تھے، کسی کو یہ نام دکھائی نہیں دیا کہ جماعت تو مسلمین اور اس کے امام میں چڑھ جاؤ. محسود احمد صاحب کو دکھائی دیا؟ یہ آپ نے کبھی غور کیا؟ محسود صاحب کو کیوں دکھائی دیا؟ بھائی آگے اتنے فرقے تھے، صحیح بخاری کون نہیں پڑھتا؟ صحیح بخاری 66 میں شامل ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں کورس میں شامل ہیں حنفیوں کے. وہ سب پڑھاتے ہیں اس کو، پڑھتے ہیں اس کو. ان کو کیوں دکھائی دیا جماعت المسلمین؟ ان کو کیوں دکھائی دیا مسلم صاحب کو؟ نیک نیتی. ان کا نام کیا تھا کہ وہ تھے کہ اہل حدیث نام ملتا نہیں ہے، ڈھونڈتا ہوں میں. دیوبندی نام مجھے ملتا نہیں ہے. مطلب جتنے میں نام لے رہا ہوں، جتنے بھی نام فرقوں کے نام رکھے ہوئے ہیں خود ساختہ، ان کا کوئی ثبوت حدیثوں میں نہیں ملتا. اور یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کننا نمرو نخرج یوم العید، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کے دن نکلیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کے دن نکلیں. کہ کس نے حکم دیا؟ کون حکم دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سکتے ہیں. انہیں کا یہ مزاج ہے، انہیں کی سیٹ ہے. حتیٰ نخرج بکرا من خضرہا، یہاں تک کہ ہم ان عورتوں کو جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی عید کے دن نکال کر لائیں اور عید کے میدان میں لے آئیں. حتیٰ الحیضہ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کو کیا دو، جب نماز نہیں پڑھ سکتی کیا دوست کیا ان کو آنے کی عید کے میدان میں؟ نہیں، وہ بھی انہوں نے روزے رکھے ہیں، مسلمہ خواتین ہیں. ان کو جو اجر بٹ رہا ہے میدان عید میں وہ گھر بیٹھ کے نہیں ملے گا، وہ وہاں ملے گا عید کے میدان میں. لہٰذا ان کو بھی لاؤ یقینا خلف الناس، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھ جائیں کے نماز نہیں پڑھنی. کیا کرنا؟ یکبرنا تکبیر رحیم، ان کی اللہ تکبیر کہنی ہے. یہ دونوں میں دعائیں ہی ان کی دعا پڑھنی ہے. یرجون ذالک یوم وطہرتہ، اس دن کی برکتیں اور جو پاکیزی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو عید کے میدان میں ہونا ضروری ہے. تو کیا کہا ان کو؟ یشدد جماعت المسلمین، کیا کہا؟ جماعت اور مسلمین کے ساتھ شامل ہو جائیں عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ابھی حیض والی عورتیں ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کس کے ہیں؟ جماعت المسلمین کے. معلوم ہو گیا آپ کو؟ تو اب معلوم یہ ہو کہ جماعت المسلمین وہ جماعت ہے جو خالص جماعت ہے، جس کا نام حدیث میں ملتا ہے، جس کا نام حدیث قرآن میں ملتا ہے. اور کسی کا سب گھوم کے آئیے، آپ دنیا گھوم کے آئیے، حتیٰ کہ مکہ مدینہ اور مدینہ منورہ اور مکہ وہاں بھی ہو کے آئیے، آپ کہیں بھی آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا، کوئی نہیں کرے گا. اور نہ کو کوئی اس کو پرچار کرتا ہے. عرب والے جو ہیں وہ دین کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، صحیح دین بتاتے ہوئے نہیں ہیں. حج کا موقع پہ اگر چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن وہ خود پتہ نہیں ان کو، وہ خود اس سے عاری ہے. تو بعد میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس جماعت کو لے کے چلیں. اور جماعت المسلمین کا نام بھی حدیث میں ہے، نام بھی حدیث میں ہے، جماعت کا نام بھی حدیث میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے للہ دین خالص، یاد رکھو دین خالص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. دین خالص کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کے لیے تمہیں مثلاً گوش رہنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کے اندر ہے ان منافقین منافقین جو ہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. منافقین
کیوں؟ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں بھائی، کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، جماعت المسلمین کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ آپ میں سب سے نیچے کیوں ہیں؟ غدار ہیں، غدار، آستین کے سانپ، خطرناک ہے، خطرناک ہے یہ لوگ. لا تجدوا نصیرا، اے رسول ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے آپ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سائے وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کر لی، جن کو اپنے آپ کو خالص کر لیا اور اللہ کے دین کو اختیار کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں اخلص دینہ للہ، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. اولئک مع المؤمنین، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے. جن لوگوں نے دین کو خالص کر کے عمل کیا ہے اور دین میں خالص دین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہے مومن، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے. فسوف یؤتی اللہ مومنین العظیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو اجر عظیم سے نوازے گا. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے خالص دین کی پیروی کی، خالص دین کے اوپر چلے اور تمام کسی فرقے کو چھوڑ دیا، کسی کا قیاس لڑائیاں، کسی کے کچھ نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانات جو ہمارے سامنے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرقوں کے پاس جو چیز ہے اس کا انکار کفر نہیں ہے. فرقوں کے پاس جو چیز ہے اس کا انکار کفر نہیں ہے. جو چیز جماعت المسلمین پیش کر رہی ہے اس کا انکار کفر ہے. یہ سوچ لیجیے آپ، یہ کوئی ڈھکی بات نہیں ہے، ڈھکی لپی بات نہیں ہے، صاف صاف بات ہے، دو ٹوک. کیا سمجھے آپ؟ کیونکہ جماعت المسلمین جو پیش کر رہی ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اس میں نہ کسی کی رائے کی آمیزش ہے، نہ کسی عالم کی آمیزش ہے، نہ کچھ نہیں، صرف دین خالص ہے جو پیش کر رہے ہیں. اور ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، جو کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو اس میں آپ کو قرآن و حدیث ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. باہر فرقوں میں جائیں گے، فرقوں میں وہاں علماء کی آمیزش ہے، ان کی رائے کی آمیزش ہے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فرقوں کی کتابیں جو ہیں، جو کتابیں فرقوں کی ہیں اور جو انہوں نے سامان کر رکھی ہوئی ہے فرقوں نے، اس کا ثبوت ہے بین کہ وہ دین کے علاوہ بھی وہاں کچھ مانتے ہیں. اس لیے وہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تو حنفی نہ ہو تو کافر، اگر تم حنفی نہ ہوئے تو تم کافر ہو جاؤ گے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن مسلم کوئی کہے میں مسلم نہیں ہوں، کیا کہ دیکھے تو وہ گیا قانون سے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو، اللہ تعالیٰ دین کے نام کو رکھ کر ہم چل رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس پر خوشی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس پر ہم سپورٹ ہے، اس کی ہمیں مدد ملی ہوئی ہے کہ ہم اس پیچھے چل رہے ہیں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر جمع ہونا معمولی بات نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں نکل کے یہاں پہنچے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، سب کچھ. یہ کیسے کیسے فنڈ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اس کو آپ کے لیے یہاں پہ ہر چیز مہیا کرتے ہیں. یہ سب چیز کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین امامہم، تلزم جماعت المسلمین و امامہم. یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی. جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے چمٹ جاؤ. آپ جتنی بھی فرقے موجود ہیں ان تمام فرقوں میں گھس جائیں، کہیں آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی جو یہ بتا رہی ہیں. بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہے ہی نہیں. جماعت المسلمین کے سوا اور کوئی جماعت نہیں ہے جو اللہ کی جماعت ہو، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے. وہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت المسلمین. جو جماعت عورتوں کی خواتین کے لیے کہا تھا یشن جماعت المسلمین، وہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت المسلمین. کون سی جماعت ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. عید کی نماز جہاں آپ نے پڑھائی ہے وہ کون لوگ تھے؟ مسلمین. ان کی عورتیں مسلمات، اور آپ وہاں کی اس کی امامت کر رہے ہیں. وہاں آنے کے لیے آپ نے حکم دیا مسلمین کو کہ وہاں آ کے عید کی نماز پڑھیے. تو یہ اتنی صاف اور بالکل کسی کی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بات کرو وہ خاموشی سے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. وہ چپ ہو کے جاتا ہے، کہتا ہے ہاں بات تو آپ صحیح ہے، تو پھر بس صحیح ہے مان لو. پھر کیا وجہ ہے؟ آج آپ کے سامنے ہزاروں آدمی موجود ہیں، الحمدللہ 100 سے زیادہ آپ کی مسجدیں پاکستان میں ہیں الحمدللہ. مسجدیں آپ کی موجود ہیں آپ کی، اور یہاں کام چل رہا ہے. اگرچہ مشکل ہے ہماری تبلیغ، وہ کیا ہے؟ کون سی تبلیغ ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون.
صحیح بخاری قرآن میں ہے ہر نبی جو آئے تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت پہنچانے کے، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ وہ تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ کون سی ہے کہ الگ کھڑے ہو کر فرقوں کے ساتھ بھی ملنا نہیں ہے آپ کو۔ آپ الگ کھڑے ہوں گے اور وہاں جا کے کہیں گے بھائی جماعت تو مسلم کے اختیار کر لو، اس سب فرقے ان سب کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ چھوڑے بغیر آپ کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ دیکھیے تلزم جماعت و مسلم امامہ ہوں، جماعت و مسلم ان کے امام سے سمٹ جاؤ۔ امام کی جو حیثیت ہے، امام امیر کی جو حیثیت ہے وہ فرقوں میں نہیں ہے۔ جو حیثیت جماعت المسلمین نے یہاں دی ہے حدیث کے مطابق، وہ باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بدنام من امیر شین یقرأ فلیصبر علیہ، جو کوئی اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے اس کو ناگوار لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں صبر کرے۔ یہ کیا ہوگا؟ صبر کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، اور آپ نے صبر نہیں کیا آگے، اور آپ نے کوئی فتنہ چھوڑا، کوئی بات کہیے، بات زیادہ نکلے گی، آج دن آئے گا آپ جواب چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ امیر بھی کیا جماعت دے گیا، پھر کیا کہاں آئیں گے آپ؟ کہنا نہیں ہمارا نہیں ہے کوئی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امیر میں کوئی بات دیکھے جو اسے ناگوار لگ رہی ہے اس پہ وہ صبر کرے، کیونکہ من فارق الجماعۃ شبرا، جس نے بالشت برابر جماعت چھوڑ دی، ماتا اور مر گیا، ماتا میتتن جاہلیتن، تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ بتائیے آپ، ایک صاحب کہتے ہیں صاحب یہاں تو امیر کی اطاعت نبی سے زیادہ دکھائی گئی ہے۔ بھائی دکھا کون رہا ہے؟ نبی دکھا رہا ہے نا، ہم تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، بلکہ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے امیر کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو گے تو جماعت میں رہو گے، دین پہ رہو گے۔ اگر اطاعت نہیں کی تم نے تو نہ جماعت میں ہو گے نہ تم دین پہ ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ کا فرمان ہے، ہم تو صرف پہنچانے والے، بتانے والے ہیں۔ بھارا ان کی سمجھ میں کھوپڑی میں بات نہیں۔ آج پرانے آدمی ہیں، میرے خیال سے کوئی 20 سال سے جماعت میں ہوں گے، اب وہ بھی یہ دیکھ رہا کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی ہم نے نہیں کیا، قرآن و حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہم نے بتا دیے، آپ اس کو دیکھیے، اس کو آپ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج جماعت شبرین، جو آدمی جماعت سے بالش بھر نکل گیا، جو آدمی جماعت سے بالش بھر نکل گیا، فقط اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال پھینکا، اللہ یراجعہ، اس کے وہ لوٹ آئے جماعت میں لوٹ آئے گا تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اور نہیں آئے گا تو گمراہی میں مر جائے گا۔ تو یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی پیروی کیوں ہو رہی ہے؟ نبی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا تو ہم پیروی کر رہے ہیں نا، نبی کو اللہ نے کہا۔ آپ دیکھیں کڑیاں کہاں ملتی ہیں، اللہ نے حکم دیا نبی کو، نبی نے حکم دیا ہمیں، تینوں جا کے وہیں جا کے اللہ سے جا کے بات پہنچ جاتی ہے، سیدھی بات ہے۔ زیادہ عالم ہوا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ تو اب یہ ہے کہ جماعت میں جو نکل چکا ہے وہ جماعت میں واپس آ جائے تو اس کی وہ بچ جائے گا گمراہی سے، اگر نہیں آیا تو کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من خرج من الطاعت ہے، جو آدمی اطاعت سے نکل گیا تو فارق الجماعت، اور جماعت چھوڑ دی۔ اب غور کریں، جملے پہ غور کریں حدیث کے، اطاعت سے نکلنے سے جماعت کا تعلق کیا؟ جماعت چھوڑ دی۔ جو آدمی اطاعت سے نکل گیا امیر کی، وہ جماعت سے نکل رہا ہے۔ غور کیجیے ان جملوں پر، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہ کے جملے ہیں، وحی کے جملے ہیں، وحی سے اترے ہیں۔ تو فرمایا ثم ماتا، اور وہ مر گیا، ماتا میتۃ جاہلیۃ، تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو آدمی اطاعت سے نکل گیا، جماعت چھوڑ دی اور پھر مر گیا، اور مر گیا جہالت کی موت مر گیا، ختم کیا معاملہ۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیت دی امیر کو، امام جماعت مسلمین کو، وہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے وہی حیثیت آج دی ہوئی ہے امیر کو، الحمدللہ۔ تو اس کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق سے یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احکامات کو ہمیں دیا، اور دینے کے بعد ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو مان لیں، اور ماننے کے بعد اس پہ عمل کریں، اور عمل انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ جماعت مسلمین کو جو حیثیت ہم دیتے ہیں، کسی نے بھی ایسی حیثیت فرقوں نے نہیں دی۔ اب ہمارے یہاں پر اس کی اطاعت کیجیے، اس کی پیروی کیجیے، مگر سوائے کے معلوم یومر بمعصیۃ، ہاں اگر گناہ کا حکم جب تک نہیں دیتا ہے، گناہ کا حکم امیر، جب تک تو اس کی اطاعت ہوگی، اور گناہ کا حکم دیا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ سننا اور اطاعت کرنا جو ہے وہ معروف کاموں میں ہے، قرآن حدیث کی باتوں میں ہے۔ جو آدمی گناہ کا کام دے، گناہ کا حکم دے،
اس امیر کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ایسا ہے بھی نہیں یہاں پر۔ بہرحال لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی ہے تو یہ جملہ موجود ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من خرج من طاعۃ، جو آدمی اطاعت سے نکل گیا، لحجت له یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی اپنے بچاؤ کے لیے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں بچ سکتے۔ کیوں کہ خود فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا اور تو قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اب پکڑنے کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جانے۔ فمن ماتا، اور جو آدمی مرا اس کے گلے میں بیت نہیں ہے، بیت کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی مر گیا، جہالت کے موت مر گیا وہ بھی زیادہ۔ تو یہ بات ہے کہ جماعت المسلمین بیت کو بھی وہی اہمیت دیتی ہے جو حدیث کہتی ہے، اور امیر کی اطاعت کو وہ جو حدیث کہتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی، کیونکہ اس میں ہمیں صرف پہنچانا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بھی ہے ہمیں اس کو پہنچا دو۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمانات دی ہیں، جماعت الحمدللہ کارمند ہے، اس میں عمل کر رہی ہے، اور اس کا ثبوت آپ سب لوگوں کو جمع ہونے یہاں پر ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں جماعت کا لفظ آیا ہے، جماعت المسلمین کا، یہ قرآن مجید میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو جماعت بن کے مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو جماعت بن کے مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بنو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید بھی جماعت بن کے رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں ایک جماعت بن کے رہنا ہے، اور اسی سے ساتھ منسلک رہنا ہے، اسی سے بننا جینا ہے۔ علیکم الجماع وإياكم والفرقة إن الشيطان مع الواحد وهو من الإنسان أبد۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی سے؟ تم پر جماعت لازم ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، تم پر جماعت لازم ہے، اس کو پکڑ کے رکھو، کیونکہ شیطان جو ہے ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو سے بھاگ جاتا ہے۔ جب دو سے زیادہ، تین ہوں گے، چار ہوں گے، پانچ ہوں گے، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنے ہی شیطان سے رابطہ آپ کا کٹ جائے گا، اور شیطان دور بھاگ جائے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ علیکم الجماع، من ارادہ جنت فلیلزم الجماعۃ، جو آدمی جنت کے پائے کو پکڑنا پسند کرتا ہے، جو آدمی جنت کے پائے کو، اس کے کیا نام ہے، جنت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جماعت کو پکڑنا ہے، جماعت کو پکڑے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ لفظ جہاں جماعت کہاں ہیں، ید اللہ مع الجماعت، احمد کی حدیث ہے صحیح صنعت سے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ میں یہ کبھی غور کرتا ہوں، میں کبھی فکر کرتا ہوں، میں کبھی تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کبھی مجھے خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، بولا مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، امیر تو ہوں میں، لیکن مجھ سے غلطیاں خطا تو ہوتی ہیں نا، انسان خطا کا پتلا ہے، تو مجھے بچا لینا رب العالمین۔ پھر مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قول یاد آتا ہے، صحیح بخاری میں نا، کون سا، میں بھی اپنی فائدے کی بات دیکھتا ہوں نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے تھے اور زخمی پڑے ہوئے تھے، اور ان کو لوگ تسلی دے رہے تھے کہ آپ فکر نہیں کریے، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور آپ جنتی ہیں، آپ ایسا آپ نے خلافت کری ہے، مطلب لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جو عمل میں نے وحی کے زمانے میں کیے، جو عمل میں نے وحی کے زمانے میں کیے اس پہ تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور جو میں نے وحی کے بعد خلیفہ بننے کے بعد عمل کیے ہیں اس میں مجھے برابر ثواب چھوڑ دے۔
مجھ سے غلطی بھی ہوں گی اور میں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، اس مجھے برابر چھوڑ کے مجھے اللہ تعالیٰ بچا لینا. تو وہی میں بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو مقصود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم پھر اسٹرانگ تھے اور عمل کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے الحمدللہ. ابھی وہ بات نہیں ہے، جتنی رسی بڑی ہوتی ہے اس کو جھول آ جاتا ہے نا. ہاں میں سوچتا ہوں کہ اب جب میں امیر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہوں میں بھی. تو آپ میرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میرے جو گناہ ہیں اور نیکیاں ہیں ان کے ساتھ برابر چھوڑ کے مجھے جنت میں بھیج دے. اس لیے تو ہم جنت آئے ہیں جماعت کے اندر کہ جنت ہمیں مل جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر جو ہے یہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے، بہت طاقت دیتا ہے مجھے. کبھی سوچتا ہوں میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت چلا رہا ہے، میں نہیں چلا رہا. جماعت کون چلا رہا ہے؟ اللہ. میں نہیں چلا رہا. میں تو سب اس کے نمائندہ ہوں اور جیسے وہ مجھے اشارہ کرتا ہے میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح رجل من فارق جماعت تھا، جو آدمی جماعت چھوڑ دے. کیا ہے؟ جماعت. ابھی سب جگہ پر جماعت کا لفظ آ رہا ہے، سب جگہ جماعت کا لفظ آ رہا ہے. انہوں نے سمجھا میرے جماعت ہے قرا شبرین، جو آدمی جماعت سے نکل گیا ہے، جماعت سے نکل گیا. حاکم کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت صحیح صنعت کے ساتھ، ما اللہ دو احادین من احادی قبلت الا من استحل ثلاث اشیاء. فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ آدمی کا خون جو اہل قبلے والا ہو، آدمی کا خون جو قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھتا ہے حلال نہیں ہے سوائے تین موقعوں پر. کون سے تین موقع ہیں؟ ایک تو وہ موقع جو کسی آدمی کو بنا وجہ مار دے تو قصاص میں قتل ہو جائے گا. دوسرا آدمی وہ جو زنا کرتا ہے شادی شدہ وہ بھی سنسار ہو جائے گا. اور تیسرا آدمی کون سا ہے؟ جو جماعت چھوڑ دے. جو جماعت چھوڑ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو ہم قتل نہیں کر سکتے، ہم تو خود کسی کی سرپرستی میں ہیں. لیکن بات یہ کہ جماعت کو چھوڑنے کے لیے جو ہم مقاطعہ کرتے ہیں، ہم سے بائیکٹ کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں. کیوں کہ ہمارے پاس اور کچھ چارہ نہیں ہے سوائے اس کے اس کے بائیکٹ کرنے کے سوا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جماعت المسلمین جو ہے وہ ان تمام باتوں میں کاربن ہے اور عمل کر رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت کا لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے، جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، جہاں کہیں بھی جماعت وہ جماعت المسلمین کے ساتھ آیا ہے. مطلب کیا ہے کہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ دو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو نسبت دی جاتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جماعت جو ہے وہ مضاف ہے اور مسلمین مضاف الیہ. بھائی باتیں نہیں کرو. تو معلوم کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمین جو ہے اس کا مضاف الیہ. کہیں بھی آپ جائیں گے جماعت کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ مسلمین کا ہوگا، اس کے سوا کسی کا کوئی دوسرا نام مسلم کے سوا نہیں ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں تو آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیے کوئی ہے جو پیش کرے. ہم جماعت مسلمین اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ مسلمین کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جو مضاف الیہ یہاں پر آ جائے. معلوم یہ کہ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جس سے لازم ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کے ساتھ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جماعت المسلمین کے ساتھ رہ کر نجات حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کوئی اور جماعت نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی سے روایت ہے ترجمہ جماعت میں امام ہوں اور ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. تقریباً 14 صحابیوں نے یہ روایت حدیث بیان کی ہے. کتنے؟ 14 صحابیوں رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. سنیے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر عبدا سمع مقالتی
فباہا ثم اداہا الی من لم یسمعہا، کہ جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کر لیا اور یاد کر کے اس کو پہنچایا جس کو نہیں پہنچی میری بات. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور کون یاد کر رہے ہیں؟ راوی کون ہے؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. تو بات معلوم ہوا کس طرح لا یغل. پھر آگے حدیث آتی ہے، تین باتوں میں مومن کا دل خیرات نہیں کرتا. تین باتوں میں مومن کا دل خیرات نہیں کرتا ہے، وہ یہی ہے اخلاص العمل للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، اور جماعت سے چمٹے رہنا ہے، اور امیر کی اطاعت کرنا. یہ تین باتوں کے ساتھ یاد ہے. دوسری روایت ہے اس میں، نعمان بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نعمان بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر اللہ وجہ امرین سمع مقالتی فحملها رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن اخلاص العمل للہ ومناسبۃ ولاۃ الامر. فرمایا کہ جس شخص اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو یاد کیا اور اس کو پہنچایا جس کو نہیں پہنچی میری بات ہے. اور پھر وہ پھر وہ آدمی جو تین باتوں میں مومن آدمی تین باتوں میں مومن کے لیے خیرات نہیں کرتا ہے، وہ یہی ہے عمل اللہ کے لیے کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، اور جماعت المسلمین سے چمٹے رہنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نظر اللہ عبدن سمع کلامی. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا کلام سنا، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے یہ تیسرے صحابی ہیں جو یہ حدیث بیان کرنے والی. دوسری روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، نظر اللہ عبدن سمع مقالتی. تو اس طرح سے 14 صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ امراً سمع مقالتی. وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو پہنچا دے جس کو نہیں پہنچی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ 5 صحابی ہیں حضرت کیا نام ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر اللہ عمراً سمع مقالتی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کر لیا، اس کو پہنچایا جس کو نہیں پہنچی تھی. آج آپ بھی سن رہے ہیں یہ بات، آپ بھی یہ یاد کر سکتے ہیں، یاد کر کے آگے پہنچا سکتے ہیں آپ بھی. اللہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. ہاں جی، حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری بات سنی اور اس کو بجائے جس کو نہیں پہنچی تھی. حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی. 8 صحابی ہیں آپ کا. زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول فرماتے ہیں، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلمین، کہ مسلم آدمی کا دل ان 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرتا: امیر کی اطاعت کرنا، دین خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا، اور جماعت المسلمین سے وابستہ رہنا. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. 10ویں روایت ہے، یہ بھی انس مالک رضی اللہ عنہ سے ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس باب میں حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، انس مالک رضی اللہ عنہ، نعمان بشیر، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو، تقریباً 14 آدمی ہیں جو ہیں، 14 صحابی جو ہیں رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. زیادہ حدیث معروف ہو گئی، مشہور ہو گئی، غریب نہیں رہی. تو جب صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہاں اس میں بھی تقریباً 2-3 آدمی اس میں بھی بیان کرنے والے ہیں. سمجھے نا. دوسری بات یہ بھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی اس میں ہے، طبرانی میں ہے، محلہ ابن اعظم میں ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر یہ کیسے کر سکتے ہو
کہ دو آدمیوں کی میراث جو ہے اس کو جو جس کی میراث نہیں ہے یہ. مطلب جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایک مقدمہ ان کے پاس آیا. جب مقدمہ کا فیصلہ کرنے بیٹھے تو عمر بن خطاب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ زمین ان کی نہیں ہے, آپ کو غلط ہے, اس کی تحقیقات کیجیے آپ. تو معلوم کیا ہوا کہ اس وقت میں جماعت المسلمین تھی, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جماعت المسلمین موجود تھے بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو مختصر یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک 12 خلفاء تک آپ کو جو جماعت ملے گی وہ جماعت المسلمین, اور مسلمین کے سوا کوئی نام نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ گویا کہ ایک قسم کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اس میں یہ بھی جو تھے لوگ اس میں ہمیں طنز کرتے تھے, ان کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الحمدللہ یہ قرآن و حدیث ہے اور ہم نے اس کو کر کے اس کو اچھی طرح دیکھا ہے. یار آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس جو کتاب ہے یا جماعت المسلمین اس کا ادوار یہ خریدیں اس کو اور اس کو پڑھیں, گھر میں رکھیں تاکہ دکھانے کے لیے آپ کو کام آ جائے. بہرحال یہ کہ جماعت المسلمین الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کام کرتی رہے گی. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں, اپنا وقت ڈالیں, اور جس کو دین پہنچ رہا ہے یہ وہ دوسروں کو پہنچائے. اب ابھی جماعت محتاج نہیں رہی ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ ہاں جماعت مسلمین ہے. آج وہ وقت ہے یہ کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بھی تعاون کر رہی ہے برابر. دیکھیے آپ اشتہارات لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے اشتہار کس لگائے, انہوں نے خود کیا لگائے ہمارے یہاں پر الحمدللہ. تو یہ کہ ظاہر جماعت تو غریب ہے, اتنے آفر کریے ہمیں, مہربانی آپ کا, اگر آپ اسے تعاون کریں گے تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے الحمدللہ کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اب وہ بات نہیں ہے خیریت والی, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی جماعت ہے. انشاءاللہ جگہ بنے گی تو بھیج دیجیے آپ کی جو سوال کرنے ہوں تو اس کو بھیج دیجیے آپ. میں تو طبیعت میری صحیح نہیں ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری دعا کریں. ویسے یہ کہ ابھی میرا کچھ سانس بہتر ہوا ہے کہ میں اتنی دیر بول لیا, انہیں سانس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا تھا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کا فضل ہے, بول سکتا ہوں میں, ابھی اتنی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر بھی دعاؤں کی درخواست ہے, مجھے یاد رکھیں. اور انشاءاللہ تاکہ آئندہ وقت آئے تو اس میں پھر مزید ہم آپ کے ساتھ بات کر سکیں. حلقہ لیاقت کے مسلمین کے سوالات. جماعت المسلمین کے امیر کو امیر مومنین کہہ سکتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امیر المومنین کہا جاتا تھا. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عمر کو امیر کہتے تھے. ہم تو کہتے ہیں یا امیر المسلمین کا تو کوئی کافی ہے, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو اس کو روکتے بھی نہیں ہے. ثابت تو ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہی ثابت ہے. جماعت المسلمین کے امیر کو بابا کی امیر کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہیں حنبلی, عرب کے لوگ جو ہے مکہ مدینہ والے حنبلی ہیں. یہ ہم تو مسلم ہے بھائی, کی بات ہے. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کے جو حالات ہیں, جو کتاب ہماری مذاہب خمسہ اس کو پڑھ لیجیے آپ, اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے. مطلب مکہ مدینہ کے جو مسلمین ہے وہ ان کو جانتے ہیں, ہم وہ حنبلی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, اور فقہ حنبلی پر ہم عمل کرتے ہیں. فقہ حنبلی تو ہماری کوئی فقہ نہیں, ہماری فقہ تو ختم, ہم تو اللہ تعالیٰ کا ماننے پر. امیر کی بیعت کتنی پہنچائیے؟ امیر کی بیعت کے لیے تقریباً 15-16 سال اتنی پہنچ جائیے. بچے کی بیعت بھی ہو سکتی ہے, جو بڑا ہوگا پھر دوبارہ بیعت کر لے. وہ جماعت المسلمین ہے جو رسول کے قائم کی ہے, اگر یہ وہ جماعت ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسعودی فرقہ ہے؟ مسعود قائم کی ہے. مسعود احمد صاحب نے تو بہت سی سنت ایسی ہیں جو مردہ ہو گئی ہیں, اور جماعت المسلمین نے ان کو جاری کیا. مطلب خطبہ خود چھوٹا اور نماز لمبی جماعت مسلم کرتی ہے. خطبے میں قرآن سورہ قاف پڑھنا جماعت مسلم کرتی ہے. سکتات سورہ فاتحہ پڑھنا جماعت مسلم کرتی ہے. ایسی بہت سی سنتیں ہیں جو لوگ ان کو فراموش کر بیٹھے تھے, اور مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نکال کے سامنے رکھا اور عمل کرایا. تو مسعودی فرقہ تو وہ تنزن کہتے ہیں, ان کو کوئی جملہ نہیں ملتا, کوئی بات نہیں ملتی ہے, یہ مسعودی فرقہ ہے, اس طرح یہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ اس کا کوئی بیکار ہے, مطلب اسی کو بات خاص نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا. قرآن مجید میں تو انبیاء کی وراثت ثابت ہے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری ترمذی کی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث
ماں ترک صدقہ، اسے بھی بخاری کے الفاظ ہیں. ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، اس بات پہ وہ لڑ رہی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ میرے باپ کا ورثہ دیا جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، انبیاء وارث نہیں ہوتے. انبیاء کو یہ فرمان موجود ہے لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے. ماں ترک صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے. تو معلوم یہ ہوا. دوسری ترمذی صحیح حدیث ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں انبیاء وہ علم کے وارث ہوتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں. اور مسعود صاحب نے تھے کہ مرکزی اجتماع ہر سال مختلف شہروں میں ہوتا تھا. کراچی میں بھی گراؤنڈ میں ہوتا تھا. آپ کرتے تھے اس جامع مسجد تک لے آئیں. جب مسعود صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کا ایک انداز تھا کہ وہ مختلف شہروں میں اجتماع مرکزی کرتے تھے. میں ان کو روکتا تھا، میں کہتا میں سب نہیں، مرکزی اجتماع مرکز میں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے تھے میاں ہم تو مہمان بن کے جاتے ہیں، مہمان بن کے جاتے ہیں اور پروگرام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہمیں دقت نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، کیا انتظامات کرو سارے یہ تھے. نہیں بھیا. پر یہ ایسا ہوا. پھر میرے امیر بننے کے بعد بھی تقریباً آخری اجتماع ہوا تھا ہمارا فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ پہ. وہ بہت شادہ ہوا تھا. اس کے بعد میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں یہاں فیصلہ کروں گا مرکز میں. اور خارج دنوں میں بھی اس کی ایک نشست ہوا کرے گی. پھر جب میں نے بات کی لوگوں سے، لوگ خوشی لوگوں نے مان لیا اور کھانا دینے کو تیار ہو گئے اور دوسرے تمام فنڈ دینے کو تیار ہو گئے. تو اس لیے یہاں یہ اجتماع جو ہے یہ مرکز میں یہاں کیا جاتا ہے. ابھی کیونکہ حالت خراب تھے اس لیے خارج دنوں میں نہیں کیا ہم نے، صرف یہاں کیا مسجد میں. کیونکہ یہ اصل میں یہ اجتماع ہمارا ہے، ہمارے مسلمین کی ملاپ کے لیے، ملاقات کے لیے، سلام دعا کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے، رشتے قائم کرنے کے لیے. ہم سب سال میں 2 سال میں جمع ہوں اور جمع ہو کر آپس میں مل جل کے بیٹھیں، مل جل کے بیٹھ کر یہ جو ہے اپنے معاملہ طے کریں گے. تہجد کا صبح وقت کب تک ہوتا ہے اور تہجد کے پہلے سو جانا ضروری ہے یا پہلے؟ ہاں، تہجد کا وقت صبح 7 تک تو رہتا ہے، صبح 7 بجے ختم. اور سونا بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ہے نا طریقہ کار، منہاج المسلمین سے پڑھ لیں، اس سے پڑھ کے پھر عمل کریں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جمود کا شکار ہے؟ ہم وہیں رک گئے ہیں جہاں مسعود احمد صاحب نے ہمیں چھوڑا تھا. اب تو جماعت المسلمین نسل در نسل ہی آگے بڑھ رہی ہے. جی یہ تو خیر ایسا نہیں ہے. آپ جب ہم جانتے جب امیر صاحب فوت ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے خیال سے 1000 آدمی تھے ہوں گے جماعت میں. اب تو کئی ہزار آدمی ہیں. جب ترقی ہو رہی ہے جماعت کی الحمد للہ، اور کئی بہت سی مسجدیں بنی ہے، بہت سی شاخیں باہر بھی قائم ہوئی ہیں، انڈونیشیا میں قائم ہوئی ہے اور بنگلہ دیش میں قائم ہوئی ہے شاخیں. جہاں پہ پہلے 2 مسجد تھی وہاں پہ 12-13 مسجدیں بن چکی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے، الحمد للہ جب ترقی کر رہی ہے. میں نے بتایا نا آپ کو، ہماری ترقی دیر سے ہوتی ہے کیونکہ یہ مشکل اسٹیج ہے کہ کیا آپ کھڑے ہو گئے، آپ صحیح، آپ غلط ہیں، میں صحیح ہوں، کیا کہ کہیں آپ جب یہ کہیں گے تو پھر مانے کا نہیں. میں جس کو اللہ توفیق دیتے، جس کو اللہ توفیق دیتے. میرے وطن، کیا آپ سے کچھ کبھی کراچی مسلم کے بارے میں، کراچی کے مسلم ہیں ہمارے بارے میں؟ اچھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین غریب جماعت ہے، اور اگر ہمیں یہاں مدرسہ تو ہمارا ہے یہاں پڑھنے کے لیے، لیکن بظاہر ہے کہ وہاں کوثر نظری کی پڑھائی ہوتی ہے، مدرسے کی اس کی کیا نام ہے قرآن مجید کی پڑھائی ہوتی ہے. اسکول کی پڑھائی ہونا ذرا مشکل ہے، لیکن قرآن مجید تو پڑھایا جاتا ہے، یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اور وہاں کوثر نظری میں بھی ہے اور میں بھی ہے. جہاں ہماری مساجد ہیں وہاں پر باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اسکول کی تعلیم مشکل ہے، اس لیے کہ اسکول تعلیم کے لیے اسکول بناؤ اور پھر اس کے لیے کتابیں جو تمام اخراجات ہیں وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں. ابھی تک اس پہ ہم قابو نہیں پا سکے، اور اللہ توفیق دی تو انشاءاللہ یہ بھی دیکھ لیں گے. اگر ایک مسلم سفر میں نماز رہ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو گھر جا کر سفر کی نماز پڑھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. نماز کیوں رہ گئی؟ اگر آپ
ٹرین میں بیٹھے ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں نماز, بس میں بیٹھے بس میں پڑھ سکتے ہیں نماز, اترتے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آپ چاہے اگر آپ کو ہمت ہو تو بس رکوا دیں, اتر جائیں, نماز پڑھ کے پھر دوسری بس میں چڑھ جائیں, سمجھا. لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز نہیں چھوڑ سکتے. نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. نماز کو چھوڑنا ترک کرنا کفر ہے. آپ کے مقرر حضرات جماعت میں شادی کا زور دیتے ہیں, مگر اس حوالے سے نہ کوئی ارادہ ہے آپ کی جماعت میں جو اس کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ کام سر انجام ہونے میں معاونت کر سکے. برائے کرم اس کہہ رہے کوئی ادارہ نہیں ہے جماعت کے اندر, آپ شادی پر زور دیتے ہیں, اس حوالے سے نہیں, شادی کا زور دیتے کہ شادی نہیں ہوتی ہے. جماعت میں بہت شادیاں ہوتی ہیں, بے شمار لوگوں نے شادی کیا. ابھی بھائی یہ ہے کہ جو سسٹم آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے باقاعدہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم. جو ہمارے جو نظمہ ہیں عمر ہے وہ شادی بیاہ کرا کے آپ نے بلا کے ان شاء اللہ کامیاب ہیں. استغفر اللہ.